إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، پالنہار ہے، رب ہے، حاکم ہے. ساری کائنات پر اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کا حکم اور آرڈر چلتا ہے. اسی کے مرضی اور اجازت سے ہی دنیا میں تمام کام انجام پاتے ہیں. تبدیلیاں اسی کے حکم سے رونما ہوتی رہتی ہیں. اس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا. وہ جس کو چاہتا ہے اتارتا ہے، جس کو چاہتا ہے چڑھاتا ہے. ساری بھلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں. اس کی نعمتوں کو، احسانات کو گنا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کسی ایک معمولی سے معمولی احسان کا انسان بدلہ چکا سکتا ہے. وہ بالکل اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اس کی برابری کرنے والا کائنات کے اندر کوئی نہیں. وہ کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور کسی کو وہ ذلیل کرنے، عزت دینے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل کرنا چاہے تو ناکام ہو جائے گی. ساری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے. اس کی تعریف کتنی بھی بیان کی جائے کم ہے. مختصر سی حمد کے بعد درخت کے پتوں کی تعداد سے زیادہ، آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، بارش کے بوندوں کی تعداد سے زیادہ، سمندروں، دریاؤں، تالابوں میں تیرتی مچھلیوں کی تعداد سے زیادہ، بلوں میں پھرنے والی چیونٹیوں کی تعداد سے زیادہ، زمین کی ریت کے سنگریزوں، کنکریوں کی تعداد سے زیادہ. باو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مخلوقات آئیں گے، چاہے جن ہو، پرند ہو، شجر ہو، حجر ہو، اور آ کر چلے گئے اور جو اس وقت موجود ہیں، ان سب کی تعداد سے بھی بڑھ کر درود و سلام، رحمت و برکت نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کی آل و اصحاب پر. مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کا چھوٹا سا مشہور سورۃ العصر کی تلاوت کیا ہوں. آج کا خطبہ اسی کے معنی، مفہوم و تفسیر سے متعلق رہے گا. قرآن مجید کے عظیم الشان سورتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان سورہ ہے، معنی کے لحاظ سے، جامعیت کے لحاظ سے. اور اس سورے کو سمجھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. پورے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، لیکن ان میں سے یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ بلکہ ان صورتوں میں سے ایک سورہ ہے جن کے معنی و مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایسی صورتوں میں سے یہ ایک سورہ ہے، سورۃ العصر. کیوں ضروری ہے اس کا سمجھنا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس سورے کو آدمی سمجھ لے گا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ہے چھوٹا سا سورہ، لیکن اس کے اندر انسان کی کامیابی کی باتیں پیش کی گئی ہیں.
اس سورے کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر آدمی عمل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تکلیفیں، پریشانیاں، ہلاکتیں، بربادیاں اس کی زندگی میں نہ ہوں گی. اگر آئیں گی بھی تو بطور آزمائش کے آ سکتی ہیں، بطور لعنت کے نہیں آئیں گی، بطور عذاب کے نہیں آئیں گے. اگر آدمی اس پر عمل کر لے، اس سورے کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس پر انسان اپنی زندگی میں عمل کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. چنانچہ اس چھوٹے سے سورے کے اندر 3 آیتیں ہیں اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورے کا نمبر جو آتا ہے وہ ہے 103ویں نمبر کا سورہ. پہلی آیت کیا ہے؟ والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. قرآن میں جو بھی آیتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں. تو پہلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے ہی کوئی بات کہہ دے تو وہ گارنٹی بات ہے، پکی بات ہے، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہہ دے تو وہ بات پکی ہی پکی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. اللہ کے اوپر کوئی قانون اور بندش نہیں ہے، کوئی روک اور ٹوک کوئی لگا سکتا نہیں، کوئی پابندی اس کے اوپر لگا نہیں سکتا کہ یہ تو کیوں قسم کھا رہا ہے، ہمارے لیے منع رکھا ہے. اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے. اللہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن انسان کیا قسم کھا سکتا ہے؟ چلو اللہ نے قسم کھائی ہے، کہیں پر چاند کی قسم، کہیں پر ستاروں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو انسان بھی کیا ایسے ہی قسم کھانے لگ جائے؟ یا پھر انسان کے لیے کچھ الگ قانون ہے؟ یقیناً انسان کے لیے الگ قانون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. یہ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے. یہاں عصر کے وقت کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ، زمانے کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ. لیکن بندوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی قسم کھائے، چاہے وہ کتنی بھی عظیم الشان ہو، اس کی کتنی بھی بڑی ویلیو کیوں نہ ہو، لیکن اس کی قسم کھانے کی بندوں کو اجازت نہیں دی گئی شریعت اسلامیہ کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. مسند احمد اور ابو داؤد کی غالباً حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مشکات کے اندر مل جائے گی. جس نے اللہ کے سوا غیر اللہ کی قسم کھایا، غیر اللہ کی قسم کا مطلب، غیر اللہ مطلب اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں سب غیر اللہ. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے غیروں کی قسم کھانا. آج ہمارے معاشرے میں ہم کلمہ تو اللہ رسول کا پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ رسول کی تعلیمات جانتے بھی نہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کر رہے. ہم کلمہ اللہ رسول کا پڑھ کے بھی اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف غیروں کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں. کبھی باپ کی قسم کھا لیا، کبھی ماں کی قسم کھا لیا، کبھی کسی کے سر کی قسم کھا لیا. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اللہ کے سوا جس نے کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی صحیح حدیث ہے، من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی قسم کھایا اس نے شرک کیا. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہے. دوسری حدیث میں
چیز کا لفظ آیا ہے. پہلی حدیث میں غیر اللہ کا لفظ آیا. غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں غیر اللہ میں ہیں. اللہ کی ہیں وہ، اللہ کی چیزوں کی قسم کھانا منع ہے، غیر اللہ کی قسم کا مطلب. اور دوسری حدیث میں اور بھی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ کسی بھی چیز کی انسان قسم کھاتا ہے تو اس نے شرک کیا. لہذا اگر ہم نہ جانتے ہوئے کیے ہوں ایسا کام، غیروں کی قسم کھانا، ماں کی یا باپ کی یا کسی اور چیز کی، تو اب تک معاف رہے گا کیونکہ انجانے میں اس نے کیا. لیکن اب جان کر بھی آدمی کرے گا تو اس کو شرک کا گناہ ہوگا. لہذا اللہ کے سوا کسی اور کی قسم ہمیں نہیں کھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر زمانے کی قسم کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اچھی طرح سے یہ بات کو سمجھ لے جو آگے بیان ہو رہی ہے اور ذہن میں بٹھا لے. اور بھی زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھا کے. اس کا موبائل بج رہا ہے، بند کرو. عصر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کی. ایک تو عصر کا وقت ہے، دوسرا زمانے کو بھی عصر کہتے ہیں. عصر کی نماز کے وقت کو بھی عصر کہتے ہیں. اور جو زمانہ چل رہا ہے، زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت، دن، رات، مہینے، سال، یہ سب جو چل رہا ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں. ان سب کے مجموعے کا نام زمانہ ہے. تو ان سب کی چیزوں کی بھی قسم اس میں ایک ہی لفظ کے اندر آ جاتی ہے. اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے عصر کی نماز کی قسم یہ بھی مطلب نکلتا ہے. دونوں مطلب مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس لیے کہ لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ کوئی اہم بات اللہ تعالیٰ، سب باتیں اللہ کی اہم ہے لیکن اور بھی زیادہ اہم بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ سمجھ لیں. اس لیے اللہ نے عصر کی قسم کھا کر کے بتایا. اور اس کے اندر ایک گہرا نقطہ بھی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کی بھی قسم کھا سکتا تھا. کعبے کی قسم کھا سکتا تھا، آسمانوں کی قسم کھا سکتا تھا، ستاروں کی قسم کھا سکتا تھا. زمانے ہی کی کیوں قسم کھایا؟ اس لیے کھایا کہ اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا راز ہے. وہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے. وہ راز کیا ہے؟ زمانے کی قسم اس لیے کھایا، وہ راز یہ ہے کہ آگے جو اللہ بات بیان کر رہا ہے زمانے میں جو جینے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے. زمانے میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود کی باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ان کو تباہی سے بچانے والی باتوں کا بیان کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھایا. زمانے میں وقت، دن، رات آتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اچھائیاں بھی آتی رہیں، برائیاں بھی آتی رہتی ہیں، نقصانات بھی آتے رہتے ہیں، خوشیاں بھی آتے رہتے ہیں، غم بھی آتے رہتے ہیں. تو یہ خوشیاں، غم زمانے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ان چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آگے بیان کرنے جا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھایا ہے. ایک گہرا تعلق اس میں پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. زمانے میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، وہ چاہے اگلا زمانہ ہو یا پچھلا زمانہ ہو، موجودہ زمانہ ہو یا کوئی اور زمانہ ہو، کسی ملک کا علاقے کا زمانہ ہو یا کسی اور ملک کے علاقے کا زمانہ ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کے علاقے کا زمانہ ہو، کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں، ان الانسان لفی خسر. اللہ نے کہا تمام انسان بے شک خسارے میں ہیں. کہا نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. کہا کسی بھی زمانے کے ہو، کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، یعنی گھاٹے میں رہیں گے. الا الذین آمنوا. لیکن کون گھاٹے سے بچ سکے گا؟ یہ بھی اللہ نے فرمایا. سارے کے سارے گھاٹے میں رہیں گے، لیکن اگر اس گھاٹے سے انسان اگر بچنا چاہتا ہے تو اس کی راہ بتائی کہ وہ کون بچ سکتے ہیں اس گھاٹے سے. سارے انسان خسارے میں ہیں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کی حد تک خسارے میں رہیں گے، بلکہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے، آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے. عام خسارہ مراد ہے یہاں پر.
صرف دنیا کا خسارہ ہے اللہ نے ڈکلیئر نہیں کیا، صرف آخرت کا خسارہ ہے اللہ نے ڈکلیئر نہیں کیا، عام بات کہی دونوں کو داخل ہے، دنیا کے خسارے کو بھی داخل ہے اور آخرت کے خسارے نقصان گھاٹے کو داخل ہے، یہ دونوں کا۔ مطلب کیا ہوا؟ سارے انسان دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ اگر کوئی اس گھاٹے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے دنیا و آخرت میں تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ آگے کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ پہلی آیت والعصر، دوسری آیت ان الانسان لفی خسر، تیسری آیت الا الذین آمنوا۔ اس گھاٹے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے۔ ایمان کیسے لاتا ہے انسان؟ سمجھ کر کے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور ایمان میں داخل ہونے کے لیے پہلے کلمے کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایمان انسان کا کب مکمل ہوتا ہے، صحیح معنوں میں وہ ایمان والا کب ٹھہرتا ہے؟ جب وہ تین چیزوں میں پورا اترتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا خلاص ایمان والا کی کیٹیگری میں آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ایمان والا بولے تو ادھر کی خبر ادھر لانا، ادھر کی خبر ادھر لانا، شغل خوری کر لیتے رہنا، وہ ایمان والا یہ علامت بن گئی ہے آج مسلمان کی۔ لا الہ الا اللہ، ادھر کی خبر ادھر لا، ادھر کی خبر ادھر لا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کی زندگی پر غور کرنے سے، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی یہاں کی بات وہاں، کبھی وہاں کی بات یہاں۔ لا الہ الا اللہ کلمہ اور ایمان لانے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد اس کے اندر تین چیزیں ہونا ضروری ہے، تب اس کا ایمان معتبر اور سچا مانا جائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کلمہ شہادت کی گواہی دینا۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے سچ جاننا، اور یہ دوسرا ہوا دل سے سچ جاننا۔ تیسرا کیا ہے؟ عمل کر کے دکھانا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھانا، ان کے طریقے کو اپنا کر کے دکھانا۔ جو میں آیا من میں جو آیا میں کرتا جاؤں گا، پھر بھی میں مسلمان ٹھہروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ایمان کی سچائی کی گارنٹی اس وقت دی جا سکتی ہے جب اس کے اندر یہ تین چیزیں آ جائیں۔ یہ تین چیزوں کے ساتھ اگر وہ کلمے کا اقرار کرتا ہے، ایک زبان سے اقرار، دوسرا دل سے سچ جاننا، جو میں گواہی دے رہا ہوں دل سے بھی ماننا کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور تیسرا عمل کر کے دکھانا۔ ان تین میں سے کوئی ایک چیز نہیں رہے گا تو وہ صحیح معنوں میں سچا پکا ایماندار نہیں، اس کے ایمان لانے کی کوئی ویلیو نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے صدقہ خیرات عمل بھی کر کے دکھا رہا ہے، لیکن دل سے وہ سچ نہیں جان رہا ہے اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کو۔ جیسے منافقین کا حال تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ تو اگر دل سے سچ نہ جانے آدمی نیک عمل کر کے بھی ویسٹ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے، وہ ایمانداروں کی لسٹ میں نہیں آتا، وہ جھوٹے ایمانداروں کی لسٹ میں جائے گا جو جہنم کو جائیں گے، ظاہری حد تک ایمانداری دکھانے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ نمبر 2، دوسری کیٹیگری، کوئی انسان ہے دل سے تو سچ جانتا ہے اسلام کے تعلق سے کہ اللہ برحق ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، رسول ہی کی پیروی کرنی ہے، رسول اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، دل سے تو سچ جانتا ہے۔ نمبر 2،
زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے لیکن عمل میں کچا ہے، زیرو ہے، ایسا شخص بھی کیا ہوگا؟ بدعمالیوں کی وجہ سے سچا ایماندار تو ہے لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ دل سے تو سچ جانا، کامیابی اس کو بھی نہیں مل سکے الا یہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا جہنم میں پا کر کے بعد میں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنی قسم ہوئی لوگوں کی۔ ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے، دل سے سچ جانتا ہے، زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے لیکن عمل کر کے نہیں دکھاتا، اس کو فاسق کہا جاتا ہے، بہت بڑا گنہگار، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا۔ جب دل سے سچا ایماندار ہے تو اللہ اسے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اس لیے ڈالے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف دل سے سچ مان کر کے جو میں آؤ کر دو، ایسا قانون نہیں رکھا ہے۔ ایسا قانون رکھا رہتا تو اللہ تعالیٰ جو بھی دل سے سچ جانا اور کلمے کا اقرار کیا سب کچھ جنت میں ڈال دیتا تھا۔ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قانون بھی رکھا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لوگوں سے نرمی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنا ہے، والدین کے حق ادا کرنا ہے، اولاد کے حق ادا کرنا ہے، بیوی کے حق ادا کرنا ہے، بیوی کو شوہر کے حق ادا کرنا ہے۔ ایک قانون بنایا اللہ تعالیٰ۔ اب وہ اس قانون پر وہ نہیں چلے گا، عمل نہیں کرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، گناہ گار ٹھہرے گا، فاسق۔ دوسری قسم، پہلی منافق، دل سے سچ نہیں جانتا، سب کچھ کرتا۔ دوسری، دل سے سچ جانتا ہے، اقرار بھی کرتا کلمے زبان سے لیکن عمل نہیں کرتا، فاسق، گناہ گار۔ تیسرا ہے دل سے تو سچ جانتا، عمل بھی اس کے اچھے ہیں لیکن کلمے کا اقرار کرنے کے لیے انکار کر دیتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے جب تو برحق مان رہا ہے اللہ اس کے رسول کو، کلمے کا اقرار کر، اسلام میں داخل ہو جا، جب تو نیک عمل بھی کر رہا ہے، اسلام کی سپورٹ بھی کر رہا ہے، نہیں سنتا، کلمے سے زبانی اقرار کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ کافر بولتے اس کو، سب کچھ حق جاننے کے باوجود اسلام کے تعلق سے اس کی سپورٹ میں بھی رہتا ہے، دل سے سچ بھی جانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، اسے کافر کرتے۔ جیسے ابو طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد، زندگی بھر اللہ کے رسول کو ساتھ دیتے رہے، اسلام اور مسلمانوں کی سپورٹ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو سمجھاتے رہے زندگی بھر کے اسلام قبول کر لو، کلمے کا اقرار زبان سے کرو۔ انہوں نے اقرار نہیں کیا، موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابھارا ان کو، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی بات سنی اور کلمے کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول کی سپورٹ کی، وہ کون؟ نبیوں کے سردار، ایسی عظیم ہستی کی انہوں نے سپورٹ کی تھی، سپورٹ کی بلکہ اللہ جنت میں نہیں ڈال دیا ان کو۔ دل سے اسلام کو سچ بھی جانتے تھے، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دین لے کر کے آئے ہیں وہ برحق ہے، دل سے جانتے تھے، اسی لیے سپورٹ بھی کرتے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا ایمان کا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ لیکن چونکہ وہ اسلام کے سپورٹر تھے، وقت کے نبی کی مدد کرنے والے تھے، دفاع کرتے تھے، ان کی تائید میں تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جہنم میں عذاب کو سب سے کم درجے میں کر دیا۔ وہ سب سے کم درجے کا عذاب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس جوتوں کا اثر کتنا خطرناک ہوگا، جوتے جیسے پہنائے جائیں گے تو اس کے اثر سے انسان کا دماغ کھولنے لگ جائے گا جہنم میں،
اتنے گرم وہ جوتے ہوں گے آگ کے. دنیا کی جیسی معمولی آگ نہیں ہوگی. ہم تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے، چنگاری بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اور مرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ کلمے کی نعمت سے محروم ہیں، ایمان کی نعمت سے محروم ہیں، انہیں ایمان کی نعمت اور کلمے کی نعمت، اسلام پر موت نصیب فرمائے. کتنے کیٹیگریز ہو گئے لوگوں کی؟ 3 ہو گئے. اور چوتھی کیٹیگری، یہ تینوں چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ مومن ہے. زبان سے اخراج بھی کر رہا ہے، دل سے سچ بھی جان رہا ہے، اور عمل بھی کر رہا ہے اسلام کی تعلیمات پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ سچا مومن ہے، سچا ایمان والا ہے. اس کے لیے اللہ نے جنت تیار رکھی. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس سے اصل گناہ ہی نہیں ہوتے، گناہ ہوتے رہتے ہیں بشر ہونے کے اعتبار سے، لیکن وہ اپنے گناہوں پر اڑا نہیں رہتا، توبہ کرتا رہتا ہے. پھر ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتا رہتا ہے. لیکن عمل بالکل چھوڑ نہیں دیتا، اپنی استطاعت کے مطابق تو کرتا رہتا ہے. یہ سچا مومن ہے. 4 کیٹیگریز ہو گئیں. ایمان کی 3 شرطیں ہیں. ایک زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے سچ جاننا، تیسرا عمل کر کے دکھانا. یہ تینوں چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں اس کی پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ مومن. زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے سچ نہیں جان رہا ہے، عمل کر کے دکھا رہا ہے. دل سے سچ نہیں جانا تو وہ منافق. سب کچھ کر کے زبان سے انکار کیا وہ کافر. 4 کیٹیگریز ہو گئے. ان تینوں کا ٹھکانہ جہنم. فاسق، منافق، کافر، مومن. مومن کے لیے جنت اللہ نے رکھا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ رہتی ہیں. اور فاسق یہ کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا، لیکن دل سے سچا ایمان والا تھا، عمل نہیں کر سکا جان بوجھ کر. فاسق گناہ گار رہنے کی وجہ سے گناہوں کی سزا اللہ اسے جہنم میں دینے کے بعد جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. ہاں کچھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہے گا تو ڈھیر سارے گناہ رہنے کے باوجود بھی معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بغیر جہنم میں ڈالے. یہ اس کی مرضی پر ہے، کسے دے گا، سب کو کرے گا، اللہ نے گارنٹی نہیں دی. اور منافق یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دل سے کافر تھا، اوپر سے ایمان والے کام کیا تھا، دل سے کافر تھا، اللہ رسول کو سچ نہیں جانتا تھا. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، ان کی رپورٹنگ رکھنے کے واسطے کلمے کا اقرار کرتا تھا، نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا، اور پیچھے سے مسلمانوں کے خلاف کام کرتا تھا، اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کرتا تھا. دل میں اللہ رسول نہیں تھا، اس پر ایمان. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا رنگ اختیار کر کے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہا تھا، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا. وہ 2 گناہ کیا. ایک تو دل سے سچ نہیں جانا، دوسرا لوگوں میں اپنے آپ کو ایمان والا بتا کر کے دھوکہ دیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ رکھ جاتا. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے، جہاں پر سب سے سخت عذاب ہوگا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے منافقین. اب کافر کا معاملہ کیا ہوگا؟ کافروں کے تعلق سے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کافر ہمیشہ جہنم، منافق ہمیشہ جہنم. سچا مومن لیکن عمل نہیں کیا، گناہوں میں زندگی گزارا، وہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا نکال کر. اور جو پکا مومن ہے یہ فاسق ہے، مسلمن، زبان سے اقرار کیا، دل سے سچ جانا لیکن عمل نہیں کیا. فاسق مسلمان ہی کی کیٹیگری میں آتا ہو، دل سے سچا ہونے کی وجہ سے ایمان میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گناہوں کی سزا دے کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا بعد میں. اور جو سچا پکا مومن ہوگا
دل سے اقرار، زبان سے اقرار اور دل سے سچ جاننے کے ساتھ ساتھ عمل کیا ہوگا، زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی گناہوں کے مقابلے میں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. ایسا انسان سچا پکا مومن ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. الا الذین آمنوا تک ہماری بات ہوئی ہے. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر اس کو لیں گے تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. 1:30 بج چکا ہے، 2:30 بج جائیں گے، بڑی بج جائیں گے. لہٰذا انہی چند باتوں پر خطبے کو ختم کرتا ہوں. بقیہ باتوں کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ جگہوں میں روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے اور تیرے پیارے رسول کے فرامین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کفر سے، منافقت سے بچائے رکھ. اے اللہ ہمیں فاسقوں کی کیٹیگری میں نہ بنا. اے اللہ ہمیں سچے پکے مومن ایمان والے بنا. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے کام، ایسی نیکیاں جو تجھ کو راضی کرنے والی ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چاہے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ظاہری ہوں، چھپے ہوئے ہوں، اگلے ہوں، پچھلے ہوں، انجانے میں کیے گئے ہوں، جان بوجھ کر کیے گئے ہوں. اللہ سب طرح کے گناہوں کو ہمارے معاف فرما. تو بڑا غفور الرحیم ہے. اے اللہ ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں سے جو قرضدار ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما. اے اللہ ہمیں سے جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بری خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے، برے اعمال سے، برے کردار سے، بری بیماریوں سے بچائے رکھ. اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، تو اسلام پر زندہ رکھنے کے تو ایمان کی حالت میں موت دے. اے اللہ جہاں بھی، جس علاقے میں بھی، جس ملک میں بھی، جس گاؤں میں بھی، اے اللہ لوگ ظلم کا ناحق شکار ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کے وہ ماننے والے ہوں، اے اللہ جہاں بھی ناحق ظلم کا وہ شکار ہیں اللہ ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو اسلام پر نہیں ہے ان کو اسلام کی توفیق اور نعمت سے مالا مال فرما، سرفراز فرما. اے اللہ اس امن و شانتی والے دین کو سمجھنے کی تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کی چالوں کو انہی کی بربادی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی کو پیدا فرما دے. اے اللہ اس امن و شانتی کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ ہمارے اس ملک کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ ہمارے اس ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما. ان کی چالوں کا پردہ فاش فرما. ان کو ذلیل و خوار فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.